اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بکل شیء علیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ مجادلہ کی 4 آیتیں پڑھی تھی جن کے اندر زہار کا حکم بیان کیا گیا تھا، زہار کی مذمت اور زہار کا کفارہ بیان کیا گیا تھا، اور آیت کا اختتام اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ احکام الہی اللہ کی حدیں، مقررہ حدیں، ان کا لحاظ کرو، ان کا پاس کرو، اوامر کو بجا لاؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرو۔ اوامر اور نواہی دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ مومنوں کا کام ہے۔ ان کے مقابلے میں آگے اللہ فرما رہا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، حاد یحاد محادہ، حدید سے لوہا، اور اسی سے حداد کہتے ہیں بواب کو، دربان کو، جو لوگوں کو روکتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین میں لوگوں کو داخل ہونے سے روکتے ہیں، یا مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوبیتو، یعنی اذلوا، یہ لوگ ذلیل کیے جائیں گے، لیکن اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا، کوبیتو، ذلیل کیے گئے، ذلیل کیے جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن ان کی ذلت اتنی یقینی ہے کہ اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، جیسے کہ سمجھو ذلیل ہو چکے۔ عربی میں کسی چیز کو پختہ ثابت کرنے کے لیے یا کسی چیز کی پختگی کو اور اس کی یقینی کو ثابت کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، پاسٹ ٹینس، کہ سمجھو یہ ہو گیا، ذلیل ہو گئے، وہ ان کے مقدر میں ذلت لکھی جا چکی ہے۔ کوبیتو، حالانکہ یکبتون، ذلیل کیے جائیں گے ہونا چاہیے، لیکن اس کو قرآن نے کوبیتو، ذلیل کر دیے گئے، یعنی ذلیل کیے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء سے مخالفت کرتے ہیں، مومنین متقین سے عداوت رکھتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں سے بیر اور عداوت رکھتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ دنیا میں بھی رسوا کیے جائیں گے اور آخرت میں بھی رسوا کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے قبل کی قومیں ذلیل کی جا چکی ہیں، اگلی ہلاک شدہ قومیں ذلیل کی جا چکی ہیں، یا خود یہ مکے والے جنگ بدر کے اندر ذلت جھیل چکے ہیں، قتل کیے جا چکے ہیں، قید و بند کی صعوبتوں سے گزارے گئے ہیں، جیلوں میں بند رہے ہیں، مسلمانوں کی قید میں رہے ہیں۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق کہ ہم نے واضح آیات اتار دی ہیں جو ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے بعد کسی کے لیے کوئی حجت اللہ پر باقی نہیں رہنے والی ہے، حجت تمام ہو گئی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو قبروں سے اٹھائے گا، جو جہاں مدفون ہوں گے، جو جہاں ہلاک ہوئے ہوں گے وہیں سے وہ اٹھائے جائیں گے۔
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ رب العالمین ان ظالموں کو ان کے عملوں سے باخبر کرے گا. ہر چیز، ہر نقطہ، ہر عمل، ہر بولی ان کی اللہ نے نوٹ کی ہوئی ہے. کوئی چیز کو وہ بھولا نہیں ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے. وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. کرامن کاتبین نے پورا ڈیٹا ان کا تیار کر رکھا ہے. کوئی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کی مس نہیں ہوئی ہے. احصاہ اللہ، اللہ نے ان کے عملوں کو گن گن کے رکھا ہے. وَنَسُوهُ، یہ الگ بات ہے کہ یہ بھول چکے ہیں. لوگ گناہ کر کے اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین لوگوں کی گناہوں کو بھولتا نہیں ہے، سب کو کاؤنٹ کر کے رکھتا ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کے اوپر، ہر ظاہر پر، ہر پوشیدہ پر گواہ. اب اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے. کائنات میں کہیں جنگل میں، آبادی میں کوئی چھوٹا سے چھوٹا پتا نہیں گرتا ہے مگر اس کو اللہ جان رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کو بھی یہاں دیکھیے، اسی کا بیان ہے یہاں. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ رؤیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو آنکھ سے ہوتی ہے جو دیکھنا ہوتا ہے، اور ایک علم سے دیکھنا ہوتا ہے، یعنی جاننا. جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا؟ کہاں دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 50 دن کے بعد پیدا ہوئے، مطلب کیا نہیں جانا؟ تو اتنی موٹی بات ہے، اتنا سب لوگ جان رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ کسی نے دیکھا ہو. تو رؤیت علمی بھی ہوتی ہے، رؤیت بصری بھی ہوتی ہے. یہاں پر رؤیت علمی ہے کہ اے نبی کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں. ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے. آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز بھی اس پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہے کوئی سرگوشی کرنے والے تین. نجوا یعنی ذو نجوا، ناجین، سرگوشی کرنے والا. سرگوشی کرنا پوچھتے ہیں کانا پھوسی، لوگوں کی بھیڑ میں دو آدمی کانا پھوسی کر رہے ہیں، تو اگر تین آدمی سرگوشی کر رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، مگر وہ یعنی اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، تین کا تیسرا نہیں. تین کا یعنی تین یہ ہوتے ہیں، ایک چوتھا اللہ ہوتا ہے. یہود نے کیا کہا تھا اللہ کو؟ ثالث. عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین کا تیسرا ہے. دیکھیے تعبیر کا فرق ہے. اگر کہا جائے تین کا تیسرا تو تیسرا جو ہے انہی دو کے جنس کا ہے. ہم کہیں کہ میں ان پانچ کا پانچواں تھا. اگر کہیں کہ میں پانچواں شخص تھا ان کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس جنس کے ہیں اسی جنس کا میں بھی ہوں. انسان وہ ہے، ہم وہ ہے. تو چونکہ عیسائی اللہ رب العالمین کو بھی اپنے ہی جنس کا سمجھتے تھے، حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کو، تینوں کو ایک ہی جنس سمجھتے تھے کہ اللہ تو اللہ ہے اور مریم اس کی بیوی ہے نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ ان کے بیٹے ہیں. ایک جنس کا سمجھتے تھے. کہا تین کا تیسرا. یہاں اللہ یہ کہا ہے کہ میں تین کا تیسرا نہیں، میں تین کا چوتھا ہوں. یعنی یہ تین تو مخلوق ہے، میں خالق اللہ الگ. واہ واہ. الا هو رابعهم، وہ چوتھا ہے، وہ تین کا تیسرا نہیں ہے. اگر وہ انہی میں سے ہوتا تو کہتا میں تین کا تیسرا ہوں. تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں، میں تین کا تیسرا ہوتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا تین وہ ہوتے ہیں میں الگ. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے جنس کا نہیں ہے. وہ پانچ ہوتے ہیں، میں چھٹا ہوتا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے میں چھٹا ہو رہا ہوں. اللہ اکبر. اور کوئی بھی تعداد ادنا کی اکثر، 5 رہے کہ 7 رہے کہ 15 رہے کہ 25 رہے، تعداد سے مطلب نہیں ہے. کم سے کم کئی آدمی میں کانا پھوسی ہو سکتی ہے؟ 2 میں کم سے کم 2 آدمی ہوگا. ایک اکیلا آدمی تو اپنے آپ سے کانا پھوسی نہیں کرے گا، 2 ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے. اور جتنی بڑی تعداد ہو اس سے الگ ایک اللہ ہے. ٹھیک ہے.
तो तादाद से मतलब नहीं, बात सुन लो, तुम कम रहो कि ज्यादा रहो, इल्ला हुवा मअहुम, मगर अल्लाह उनके साथ होता है। अब यही बदअकीदा लोगों ने इस्तेदलाल कर लिया कि अल्लाह उनके साथ होता है, गोया कि अल्लाह वहां मौजूद होता है। तो अर्श पर कौन होता है भाई? का अर्श पर कभी होता है, कभी दुनिया में भी होता है। अरे ऐसा नहीं होता, वो हमेशा अर्श पर ही रहता है, अर्श के ऊपर रहता है। अर्श के नीचे आना उसकी शान को ज़ेब नहीं देता। अल्लाह अगर निचले आसमान पर आता है, जैसा कि हदीस में है रात के आखिरी हिस्से में, तो भी वो अर्श पर होता है, और अर्श पर होके भी वो निचले आसमान पर होता है। हकीकी दिमाग मत लगाओगे अपना, ऐसा कैसे होगा, हम छत पर रहेंगे तो नीचे कैसे आएंगे? ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है कि तुम छत पर भी रहो और तुम नीचे भी रहो। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि वो अर्श के ऊपर भी है और निचले आसमान पर भी। इतना भर तो कुरान और हदीस से साबित है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है। और बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि रात की आखिरी तिहाई में अल्लाह ताला निचले आसमान पर होता है। तो होता है, हकीकी होता है। कैसे होता है, कैसे का सवाल नहीं करो। लेकिन ये जो बदअकीदा सूफी लोग हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है और अपनी जात के साथ है। दलील में कहते हैं, देखो, तीन का तीसरा अल्लाह, चौथा अल्लाह होता है। कलील तादाद हो सरगोशी करने वालों की, कालाफूसी करने वालों की ज्यादा, अल्लाह उनके साथ होता है। पहली बात हमको ये बताओ, साथ होने के लिए बॉडी से टच होना जरूरी है? चीफ मिनिस्टर किसी को कहे क्या अपना बारी जान, जाओ अपना बारी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको देख रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब होगा अगर वो कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं? का क्या मतलब है कि तुम्हारे घर पर वो आके बैठी हुई है, उसकी नजर है तुम पर, तुम्हारे बारे में खबर ले रही है, पुलिस को खड़ा किए हुई है, हर पल तुम्हारे बारे में लेती है, आईजी को कही हुई है कि देखो इस आदमी के ऊपर इसको खतरा है, मतलब पूरे लाओ लश्कर के साथ तुम्हारी हिफाजत कर रही। जब कोई बंदा किसी को कहे कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि जिस्म से साथ है और टच है। कोई आदमी कहता है कि सिर तो वल कमर माना, मैं चला रात में और चांद भी मेरे साथ चल रहा था। जी, यानी चांद तलू था, पूरे रात चलता रहा, चांद आसमान में, तुम्हारे साथ कहां है? जबकि ये कहावत होती है, अरब कहते थे कि सिर तो वल कमर माना, मैं चला और साथ सूरज था, चांद था हमारे। तो साथ होने के लिए साथ में होना यानी हाथ में हाथ डाल करके चलना नहीं। ऐसा होता है साथ में कि हम लोग चल रहे तो हाथ में हाथ डाल के भी चले, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई आदमी आपके साथ न हो और वो आपके साथ भी होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अर्श के ऊपर है, पूरी कायनात तो उसके हाथ में या हमारे हाथ में। जैसे एक रख दो राई का दाना, जितना छोटा राई का दाना हमारे हाथ में होगा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटी पूरी कायनात, आसमान जमीन सब अल्लाह की निगाह में। कहां अल्लाह को उतारोगे? कोई जगह अल्लाह के लिए काफी ही नहीं होगी। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि सुई के नाके में, सुई के नोक में कहोगे कि हाथी घुसे, जैसे वो नहीं घुस सकता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात में तो कहीं समा ही नहीं सकता। इसलिए तो उसने अपनी जगह अर्श के ऊपर रखी है। वो कहां है? अर्श के ऊपर है। तो जबरदस्त अकीदा हुआ कि जब अल्लाह हमारे साथ नहीं हो सकता और कायनात की कोई शय अल्लाह ताला का इहाता नहीं कर सकती, उसके लिए वो काफी नहीं है, तो जमीन पर होने का सवाल ही नहीं है। वो अर्श के ऊपर है और अर्श के ऊपर होके भी तुम्हारे साथ है, का मतलब ये कि तुम्हारी कोई भी एक्टिविटी, तुम्हारी कोई भी कानाफूसी अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। हो वो महकुम का मतलब तुम्हारे साथ है कि वो तुमको जान रहा है, तुम उसके इल्म के इहाते में हो, उसकी कुदरत के इहाते में हो, उसकी समाअत तुमको सुन रही है, उसकी रूयत तुमको देख रही है, तुम उसकी निगाहों से ओझल नहीं हो। तुम कितने ही कानाफूसी करो, वो तुमको सुनता है, तुम बच के नहीं जा सकते अल्लाह ताला से। ये मतलब है इसका। और इसीलिए आयत के आखिर में अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को जानता है। तो माला तो साफ हो गया, हुवा माअकुम, वो तुम्हारे साथ है, का मतलब कि वो तुम्हारे साथ अपने इल्म से शरीक साथ है, कुदरत से साथ है, इहाते से साथ है जी, और तुमको देख रहा है, तुमको सुन रहा है। ये मैयत तो सबके साथ होता है, मोमिन हो काफिर हो
سب کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، یعنی سب اس کی قدرت کے اندر میں ہو، سب اس کے علم کے گھیرے میں ہو، سب کو سنتا ہے، سب کو جانتا ہے. اس کو کہتے ہیں معیت عامہ. اور ایک معیت خاصہ ہوتا ہے جو اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اننی معکما اسمع وارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اے موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا اسمع وارا، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میری نگہبانی میں ہو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں. جب یہ کہتا ہے اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے غار حرا میں کہا تھا، غار ثور میں کہا تھا لا تحزن، ابو بکر صدیق سے کیوں گھبراتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے حکم سے ہم نکلے ہیں، مشرکین کے حوالے ہم کو نہیں کرے گا، مشرکین ہم کو نہیں پکڑ سکیں گے. تو کیا مطلب تھا ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارا مؤید ہے، اللہ ہمارا ناصر ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، اس کے کہنے پر ہم نکلے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم کو دشمنوں کے حوالے کر دے گا اور دشمن ہم کو پکڑ لیں گے. یہ ساری دنیا دیکھ رہے تھے لیکن اپنے پاؤں کے نیچے نہیں دیکھ رہے تھے. جس غار میں چھپے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ، حضرت ابو بکر کی بے چینی ساتویں آسمان پر ہے کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. کہا لا تحزن لا تحزن ما ظنک بسنین ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما. ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہے. مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمارا مؤید اور ناصر ہے، ہماری تائید اور نصرت کرنے والا ہے. یہ معیت خاص ہوئی. تو معیت عام ہوتی ہے، معیت خاص ہوتی ہے. تو اسی طرح کی آیت کو پکڑ کر کے غلط استدلال کر کے نوجوانوں کو یہ کہے گا صوفی سب جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ اپنی ذات سے موجود ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے. اللہ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی نگاہ ہر جگہ ہے، اس کی سماعت ہر جگہ ہے، جہاں کہیں بھی رہو. وہ ایسے ہی زمین کے اوپر تم کو دیکھتا ہے جیسے کہ 7 تہ زمین کے نیچے کسی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو دیکھتا ہوگا. اس کے لیے نزدیکی اور کوئی دوری نہیں، سب نزدیکی نزدیکی ہے، سب دوری نزدیکی. اللہ وہ عرش پر ہو کر کے بھی تم سے قریب ہے اور تم سے قریب ہو کر کے بھی وہ عرش کے اوپر ہے. اللہ یہ ہے اس کی شان. تو یہ جو کہا گیا کہ 3 اگر سرگوشی کرنے والے ہوں، کانا پھوسی کرنے والے، تو ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے. 5 سرگوشی کرنے والے اللہ هو السادسهم، تو چھٹا ان کا اللہ ہوتا ہے. تعداد کم ہو سرگوشی کرنے والوں کی یا زیادہ ہو، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے اور ساری کچھ حرکتیں ان کی جو کچھ بھی وہ پھسپھسا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کانے میں، سب کو اللہ جان رہا ہے. اللہ اکبر. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر قیامت کے دن ان کو بتاوے گا کہ تم نے کیا عمل کیا تھا، کیا پھسپھسایا تھا، ایک دوسرے کے کان میں کیا کہا تھا. اس کو میں جان رہا تھا، میں سن رہا تھا. یہ بول رہے تھے نا ایک دوسرے کو، یہی نہ کنوائسنگ کر رہے تھے، کان میں منہ ڈال کر کے یہ نہ بول رہے تھے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو آگاہ کرے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ زبردست. تو یہ آیت لفظ خود بتا رہی ہے ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. کا مطلب علم کے ساتھ ہے، قدرت کے ساتھ، علم کے ساتھ ہے. چلیے اب اس کے بعد ایک خاص منظر ہے، ایک خاص ویو ہے، ایک خاص کانٹیکسٹ ہے کہ صاحب منافقین جو مشرکین تھے، مدینے میں مشرکین تھے، اور اسی مشرکین سے اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہوئے، اور بھی مشرکین تھے اور یہود تھے وہاں. تو ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. یہود بھی کچھ تھے، جو مشرکین تھے عام طریقے سے جنگ بدر کے بعد اس میں سے ایک اچھی خاصی تعداد منافقین کی ہو گئی تھی، جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، اور یہودیوں کے ساتھ ان کی سانٹھ تھی، کہتے تھے ہم تمہارے ہیں، ہم کام ان پر مسلمان ہوئے. یہ بڑے آستین کے سانپ تھے، خطرناک تھے یہ منافقین. تو یہ کرتے کیا تھے کہ منافقین مجلسوں میں رہتے اور دیکھتے کہ کوئی مسلمان آ رہا ہے تو 2 منافق، 3 منافق، 4 منافق جمع رہتا ہے، سب ایک دوسرے کے کان میں ایسے کرتا، اور ادھر بھی دیکھ رہا ہے، مسلمان کو بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے اور آنکھ بھی مار رہا ہے.
ताकि वो समझे मुसलमान कि ये लोग काना फूसी हम ही को कर लेके कर रहा है, उसको तकलीफ हो। अब जाहिर है कि आप दो आदमी किसी तीसरे को देखिए और दोनों एक दूसरे दोनों की नजर उस पर हो और आंख भौं भी चले, आंख का इशारा भौं का इशारा भी हो और काना फूसी भी हो और उसको देख भी रहे, तो क्या सोचेगा वो आदमी कि हमारी मुतालिक बात कर रहा है ना भाई। तो मुसलमानों को तकलीफ होती थी, देख देख करके मुसलमान बहुत कुर्ते थे। तंग आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और शिकायत किया कि ये जो सब जो होते हैं ना, ये फला 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 सब जो होता है, ये हम लोगों को देखता है तो काना फूसी लगता है करने के, और देखता है और इशाराबाजी भी करता है, आंख से भौं से इशारा भी मारता है, हम लोग परेशान होते हैं। बोला है आपने, कहा कि खबरदार काला फूसी अगर मुसलमानों के सामने किया तो। कुछ दिन बाज रहे, डरे कि डांट हो गई, शिकायत पहुंच गई हेडक्वार्टर में। कुछ दिन बाद रहे, फिर बदमाश सब पलटे, फिर इसी तरह की सरगोशी करने लगे। अल्लाह ताला उसी तनाजुर में ये बात कह रहा है, अलम तरा इलल लदीन नुहू अनिन नजवा, ए नबी आपने नहीं देखा उन लोगों को जिनको सरगोशी करने से, काना फूसी करने से मना किया गया। सुम्म यऊदून लिमा नुहू अन्हु, फिर ये जिस काम से मना किया गया था फिर ये उसकी तरफ पलट गए हैं, फिर मुसलमानों को देखते हैं तो काना फूसी करते हैं। अब देख लीजिए, मुसलमानों का कोई लश्कर गया हुआ है किसी महाज पर लड़ने के लिए, अब ये सब काला फूसी कर रहा है, अब देख रहा है, काला फूसी कर रहा है, देख रहा है, काला फूसी कर रहा है, देख रहा है। अब मुसलमान परेशान है कि या अल्लाह, मुसलमान सब गए हैं लड़ने के लिए किसी महाज पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई, कुफार गालिब आ गए, कोई खबर तो नहीं है जो इन लोगों को आ गई प्राइवेटली, हम लोग को नहीं है। अब चिंता में पड़ गए, फिक्र में पड़ गए, क्या बात है कि ये लोग हम लोग को देख करके काला फूसी करता है। ये सब शैतान उनके दिल में मकरो फरेब डालता था कि ऐसा माहौल बना दो कि मुसलमान डरे और उनके ऊपर तुम्हारी दहशत रहे। सोचिए तो कितने बड़े बदमाश थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सब जिस काम से मना किया गया था इनको कि मुसलमानों को देखकर ये काला फूसी नहीं करेंगे, फिर यही काम करने लगे। वह यतनाजौन बिल इस्म वल उद्वान व मासियतिर रसूल, और ये सब जो सरकश बदमाश सब है, मुनाफिकीन और यहूद, ये सब एक दूसरे से काना फूसी करते हैं। किस चीज की? गुनाह की। याद रखिएगा, अक्सर काना फूसी करने वाले शरारत और गुनाह का मशवरा करते हैं कान में। ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम, बहुत सारे लोगों के नजवा में असरगोशी करने में, काना फूसी करने में भलाई नहीं होती है। हाँ, अगर एक दूसरे के कान में अच्छी बात करो, ऐसा है कि फलाना आदमी जो हमारे यहाँ नमाजी होता है, माशाअल्लाह 5 वक्त मस्जिद में आया करता है, देख रहे हैं कि 3 दिन से नहीं आ रहा है, लगता है कि बंदा कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया, ऐसा करो ना कि दर्स हो जाता है, और दर्स के बाद हम लोग यहाँ से सीधे बाइक से चले गए, उसकी इयादत करेंगे, जरा पता लगा कि क्या वो बीमार तो नहीं है। अरे फलाने मोहल्ले में सुना है कि 2 भाई के दरमियान झगड़ा हो गया, ऐसा करेंगे कि हम लोग दोनों तीनों मिल करके चलेंगे, अगर सुलह कराएंगे, कबल इसके कि अदालत में केस जाए, थाना पुलिस हो। या ये कहा कि दिख रहे हो फलाना आदमी बैठा हुआ किनारे में, देख रहे हो बूढ़ा बुजुर्ग है, हम लोग को इसकी मदद करनी चाहिए, है कुछ पैसा? तो हाँ है ना, तो चुपके से इसके हाथ में डाल देंगे। अरे नेकी की, तकवा की, भलाई की, सदका खैरात करने की, अच्छे कामों की अगर काना फूसी करो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये तो बेईमान मुनाफिक यहूदी हैं, ये सब क्या करते हैं? ये काना फूसी करते हैं गुनाह के कामों की, ज्यादती की, रसूल की मासियत और नाफरमानी की। और आगे देखिए, वह एजा जाऊ का, और जब ये आपकी मजलिस में आते हैं ये मुनाफिकीन और यहूद, तो आके आपको सलाम करते हैं, वो सलाम जिसको अल्लाह ने, जिसके जरिए आप पर तहिया नहीं किया है, यानी जो शरीयत में सलाम नहीं है उससे हट करके सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका, बगैर लाभ के, अस्सलाम नहीं, लमलेला नहीं, सिरल ऐसा, अस्सलामु अलैकुम जी, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। आपने कहा अलैकुम, जो मौत हमारे लिए तुम बद्दुआ कर रहा है वो तुम ही पर हो। और उसके बाद हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है बुखारी में
کہ جب چلے گئے تو بلا کے کہا آپ لوگوں نے، آپ نے چند مسلمانوں کو، جانتے ہو کیا بولا تھا؟ آیا تھا تو سلام تو کیا تھا اس نے؟ کہا سلام نہیں کیا تھا، گالی دی تھی، بد دعا کی تھی۔ ایسا؟ اما عائشہ کہتی کہ کچھ یہود آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکہ، تو آپ نے کہا علیکم، تم پر بھی۔ حضرت عائشہ نے کہا السلام علیکم واللعنہ، تم پر موت ہو، لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو۔ عائشہ یہ کیا بولتی ہے؟ علیک بالرفق، نرمی کرو۔ کہا آپ نے سنا نہیں کہ کیا کہا؟ ان بیمانوں نے کیا کہا، کس لفظ سے آپ کو سلام کیا آپ نے نہیں سنا؟ کہا تو تم نے سنا نہیں کہ میں نے علیکم کہا، کہ جو تم ہمارے لیے کہتے وہ تم پر ہو، تو ہماری بد دعا تو ان کو لگے گی، ان کی ہم کو نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ تو جتنا اگر کوئی کہے اتنا ہی کہو، اس سے آگے بڑھ کر کے اگر کرو گے تو تمہاری طرف سے زیادتی ہو جائے گی، نہیں سمجھ آئے گی۔ تو ہم نے انہوں نے کہا السلام علیکم، ہم نے کہا علیکم، تم پر بھی۔ تو اس لیے اگر یہود و نصارہ تم کو سلام کرے تو حدیث میں ہے کہ تم علیکم کہہ دو، ایسا بولتے ہیں نا۔ لیکن اگر بہت صاف ستھرے لفظ میں کہے السلام علیکم مولانا صاحب، کوئی کرسچن کہتا ہے آپ کو، تو آپ کا کہیے گا علیکم نہیں، وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو، اللہ تم کو ہدایت دے، یہ نیت رکھ کر کے وعلیکم السلام کہیں گے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم پر کوئی سلام کرے اذا حییتم واذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها وردوها، تو اچھا جواب دو۔ وہ السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بولو، ورحمۃ اللہ وہ کہے تو وبرکاتہ بولو، نہیں سمجھ گئے؟ اور نہیں تو جتنا جملہ سلام کرنے والا کہے اتنا جملہ تو ضرور کہو۔ تو ایک طرف تو قرآن کا یہ حکم ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ایسے موقع پر آپ نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، جب وہ سلام کرے اور دیکھو کہ سلام کا لفظ کلیئر اور واضح نہیں ہے تو علیکم کہہ دو، لیکن اگر بہت کلیئرلی السلام علیکم کہہ رہا ہے اور معنی میں کہیں بھی گڑبڑ نہیں ہے، لفظ کو ٹیڑھا میں توڑ مروڑ کے نہیں کہہ رہا ہے، تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، اور نہیں تو کم سے کم وہی جملہ پلٹاؤ جو اس نے کہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام۔ وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سمجھ لیں گے؟ چلو تو کہا اچھا السلام علیکم کر کے تو نکل گئے، اور اس کے بعد جب نکلتے تو کتنے بڑے بدماش تھے، ذرا غور کیجئے، آگے جا کے کہتے تھے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے جی میں کہتے تھے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو ہم نے تو اس کے لیے بد دعا کی ہے تو ہم لوگ کو پکڑتا، اور اللہ رب العالمین ہماری اس گستاخی کی سزا ہم کو دیتا کہ ہم اس کے نبی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ہم اس کلمے سے اس کو سلام داغتے ہیں جو کہ سلام جائز نہیں ہے، یہ تو ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اس نبی کی گستاخی کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ وہ یقول دیکھیے شرارت، دیکھیے اس سے بڑی شوخ چشمی اور ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بدماشی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو تم گناہ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو، یہ اپنے جی میں خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھا بد دعا کر دیا، سمجھا بھی نہیں اس نے، اگر یہ نبی ہوتا تو سمجھ گیا ہوتا، اور اگر یہ نبی ہوتا تو اس کا رب ہم لوگوں سے بدلہ لے لیتا، اللہ ہم کو عذاب نہیں دے رہا ہے، جی خوش ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کہتے تھے اپنے جی میں لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں اللہ ہم کو عذاب دیتا ہے اس بات کا، یا اس بات کے سبب، یا اس سلام کے سبب، اس گالی کے سبب جو ہم ان کو دیتے ہیں سلام کے نام پر۔ اللہ کہتا ہے حسبہم جہنم، تمہارے لیے جہنم کافی ہے، ہم رکھے ہوئے ہیں جہنم تیار تمہارے لیے، تم سمجھتے کہ ہم نہیں پوچھتے ہیں؟ حسبہم جہنم یصلونہا، جس میں تم ڈالے جاؤ گے، فبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ یہودیوں کی سرگوشی، منافقوں کی سرگوشی جو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ہوتی تھی، جو آپ نے سن لیا، اور اللہ نے یہ کہا کہ خبردار یہ لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو گناہ اور عدوان کی اور معصیت رسول کی، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو نصیحت کرتا ہے کہ تمہارے لیے کیا پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم،
फला ततनाजो बिल इस्म वल उद्वान व मासियतिर रसूल, ए ईमान वालो, इज़ा तनाजैतुम, जब तुम आपस में एक दूसरे से सरगोशी करो, कानाफूसी करो, तो फला ततनाजो बिल इस्म वल उद्वान व मासियतिर, खबरदार खबरदार, तुम कभी आपस में गुनाह की बात मत करना, एक दूसरे के कान में गुनाह की बात मत करना, और न ही उद्वान, ज्यादती, किसी पर ज्यादती करना। अल्लाह ताला की हक की नाफरमानी इसम है। उद्वान ज्यादती बंदों पर चलना है, कान में कहना कि अभी चल रहा है, फलाना आदमी ने कल हमको धक्का मार दिया था, गाली दे दिया था, आज चल करके स्टिक ले लेंगे वहां से, और उसके बाद उसको पकड़ करके ले चलेंगे गली में और खूब धुनाई करेंगे उसकी। तैयार हो? तो हाँ, यही सरगोशी करते हो, कालाफूसी कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, गुनाह की सरगोशी, एक दूसरे पर ज्यादती करने की सरगोशी, और रसूल की मासियत की सरगोशी। अरे नहीं, ऐसा नहीं करो, ईमान वाले हो, ये तुम्हारे ईमान के खिलाफ है, क्या सरगोशी करो? अगर कभी सरगोशी करते भी हो तो वतनाजो बिल बिर्र व तक़वा, बिर की, नेकी की और तकवा की सरगोशी किया करो। तो बिर और तकवा तो दोनों एक के हैं, बिर माने भी नेकी और तकवा माने भी नेकी। तो याद रखिएगा, ये बात भी कई दफा दर्स में आ चुकी है कि जब बिर और तकवा दोनों एक साथ आ जाए तो बिर का माने होगा नेकी करना और तकवा का माना होगा गुनाह से बचना। क्योंकि एक ही माना अगर कर देंगे तो दोनों लफ्ज का एक ही माना हो जाएगा, तो ऐसा माना करो कि जिसमें दोनों फायदा हो जाए। तो बिर और तकवा दोनों एक ही माने में ना लेकर के कहे कि बिर माने नेकी करना, कि चलना है, ये नेकी करना है, फला गरीब के यहाँ चलना है, उसका हाल दरियाफ्त करना है। अगर वो मोहताज मिला और मालूम हुआ कि दवा के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो इंशाअल्लाह हम लोग उसको दवा दे देंगे। ये हुई नेकी, ये नेकी की काली फूसी हुई। और फला काम नहीं करेंगे हम लोग, फला काम फलाना करता है उसको जाके मना करेंगे, ये गुनाह से बचने का जो काम होगा ये तकवा होगा। वैसे अगर सिर्फ नेकी का लफ्ज आए बिर, तो नेकी करना बदी से बचना दोनों दाखिल। जब तकवा का लफ्ज आ जाए तो नेकी करना बदी से बचना दोनों, लेकिन यहां पर बिर और तकवा दोनों एक साथ आ जाए तो बिर माने नेकी करना और तकवा माने गुनाह से बचना। जैसे कि कहा जाए दे पैसा लो 100 रुपया, देखो कोई मिस्कीन मिले तो रास्ते में दे दो, तो मिस्कीन नहीं मिला, फकीर मिला। एक अमल साहब मिस्कीन तो नहीं मिला, फकीर मिला। अरे बाबा, मिस्कीन को कहा देने के लिए तो फकीर को भी दे रहा, फकीर मिस्कीन तो अकेला होता है भाई। कहा कि जाओ किसी फकीर को दे दोगे तो मिस्कीन को दे दिया, कोई हर्ज नहीं। फकीर मिस्कीन दोनों एक ही चीज है, सेम थिंग, बहुत यार सेम। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं फकीर को भी देना और मिस्कीन को भी देना, ऐसा जैसे कुरान ने कहा इन्नमा सदकातु लिल फुक़राए वल मसाकीन, सदका और ज़कात फकीर के लिए भी है और मिस्कीन के लिए है। तो मालूम ओ फकीर अलग है, मिस्कीन अलग है। तो उलमा ने कहा कि फकीर वो है जिसके पास कुछ ना हो, अब मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ हो लेकिन उसकी जरूरत पूरी ना होती हो। समझा? फकीर बिल्कुल मोहताज को कहते हैं, फक्र फाका, तंगी का शिकार है। और एक आदमी है कि 10,000 रुपया तो कमाता है लेकिन उसका जेनविन खर्चा है 12,000 15,000, गोया कि 5,000 रुपया जो उसका कम है जायज खर्चा में, इसके लिए वो मिस्कीन है, वो ज़कात का मुस्तहिक है। अब फकीर वो है जिसके पास कुछ नहीं। समझ में आया? तो यहां बिर तकवा कहता है अल्लाह ताला कि देखो गुनाह की, ज्यादती की, मासियत रसूल की, एक दूसरे से कानाफूसी न करो, बल्कि क्या करना है, नेकी और तकवा की एक दूसरे से कानाफूसी करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम सब लोगों को इकट्ठा होना है, जमा होना। अल्लाह। अब आगे देखिए एक आयत और, इन्नमन नजवा मिनश शैतान, अल्लाह कहता है कि नजवा जो इन लोगों के जरिए हो रहा है, मुशरिकीन के जरिए, मुनाफिकीन के जरिए, ये यहूदी लोग जो तुमको देख करके कानाफूसी करते हैं, ये मुनाफिकीन जो देख के कानाफूसी करते हैं, ये दर हकीकत शैतान की तरफ से, शैतान ने इनके दिल में बात डाला है कि मुसलमानों को मोरली डाउन करने के लिए, उनके दिल में घबराहट पैदा करने के लिए, जब जब देखो कि मुसलमान आ रहा है कानाफूसी करो। देखेगा वो बार बार की कानाफूसी हो रहा है, जरूर लोग कोई बात है, कोई खतरा है जो हमको आने वाला है, जो ये लोग जान रहा है, हमसे छुपा रहा है, लगता है कि हमारे भाई बंद कहीं गए हुए हैं, उनके साथ कोई मामला हो गया है, ये लोग जान रहे हैं। तो ये सब जो करोगे ना तो इसको बेचैनी रहेगी, रात में नींद नहीं आएगी। अल्लाह कहता है कि बिल्कुल परवाह मत करो उसकी, कुछ परवाह मत करो।
یہ سب شیطانی چال ہے. شیطان لوگوں کو ڈراتا ہے. اب دیکھا جا رہا ہے سانپ پیچھا کر رہا ہے, جا رہا ہے, پہاڑ سے گر گیا, نیند میں دیکھ رہا ہے, سمندر میں گر گیا, پھر سمندر سے نکل کے دیکھا لندن میں پہنچ گیا. سمجھا کرو توبہ استغفار استغفر اللہ. شیطان ہے یہ. دیکھ رہا ہے کہ رات بھر دوڑایا, رات بھر ہم بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, پیچھا کر رہے ہیں. اب مولوی صاحب سے خواب پوچھ رہا ہے. مت پوچھو اس طرح کا خواب. نعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھکاؤ اور کروٹ بدل کر کے سو جاؤ. سمجھ گئے؟ اور اچھا خواب بھی دیکھو تو بہت خاص آدمی جو ہو, جو تمہارا دوست ہو, جو خوش ہو گیا, دیکھو کہ مکہ گئے ہوئے طواف کرتے ہوئے اپنے کو پایا ہے, تو کسی خاص آدمی کو کہو. بیوی ہے تو کہو, ماں ہے تو اس کو کہو کہ ایسا دیکھا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو عمرے کی حج کی سعادت نصیب کرے گا. امی دعا کیجیے گا. سمجھا نا؟ اچھی خوشی دیکھا ہے, کاروبار خوب پھلا پھولا ہے, مکان خوب میرا اچھا بن رہا ہے. اگر ہر کسی کو کہو گے تو بہت سارے لوگ حاسد ہوتے ہیں. نہ یہ تو اچھی بات بھی اپنے خاص اچھے لوگوں ہی کو کہا کرو. اب برا خواب تو بیان ہی نہ کرو. اعوذ باللہ پڑھ کے کروٹ بدل لو, انشاءاللہ وہ بے اثر ہو جائے. اس شیطان کی چال ہے کہ مومنوں کو غم زدہ کرنے کے لیے اس طرح کے سپنے دکھاتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے کافروں اور یہودیوں اور منافقوں کے دل میں یہ وسوسہ, یہ بات ڈالتا ہے, یہ مکر ہے اس کا, یہ خدیہ ہے, یہ دھوکہ ہے اس کا کہ مسلمانوں کو دیکھ کے کانا پھوسی کرو گے تو وہ ڈرے گا, گھبرائے گا. اللہ کہتا ہے یا انما النجوى من الشیطان, یہ سرگوشی, یہ کانا پھوسی شیطان کی طرف سے ہے. مقصد کیا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا, تاکہ ایمان والے غمزدہ ہوں. معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو غمزدہ کرنا, ایمان والوں کو ڈرانا اور ایمان والوں کو بھیبت کرنا, دہشت میں ڈالنا, یہ کن کا کام تھا؟ منافقین کا کام تھا, یہودیوں کا کام تھا. سمجھا؟ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر 3 آدمی ہے تو خبردار 2 آدمی کانا پھوسی مت کرو. اس کو چھٹ دیا, اس کو چھٹ دیا, تم دونوں لگے بات کرنے. ابھی بیچارہ گھبرا رہا ہے کہ یہ دونوں کانا پھوسی کر رہا ہے, کیا بات ہے, ہم سے بات نہیں کر رہا, لگتا ہے ہماری ہی گفتگو تو نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ جب تم 3 ہو تو 2 آدمی سرگوشی مت کرو. ہاں 4 ہو تو یہ 2 باتیں کر رہے ہیں, لگتا ہے تم دونوں بھائی ہو. ہاں ماشاءاللہ میرا اندازہ ٹھیک نکلا. تو یہ دونوں کانا پھوسی کر رہے ہیں اور یہ دونوں کانا پھوسی کر رہے ہیں تو چلے گا. سمجھا کہ نہیں؟ یا اگر کانا پھوسی کر رہے ہو تو اس کو کہہ دو کہ بھائی ایک خاص بات ہے, اس سے کہنا چاہتے ہیں جس میں ہم تم کو شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں, معاف کرو گے, ہم تمہارے سلسلے میں کوئی بات نہیں کر رہے, کوئی دوسرا معاملہ ہے, اجازت ہے ہم کچھ بات کریں, یا اس کو لے کے کنارے میں جائیں. تو اگر یہ کہہ کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تب جاؤ, تاکہ تمہاری اس حرکت سے تمہارے اس بھائی کو پریشانی نہ ہو. اللہ تو مسلمانوں کو, ایمان والوں کو غمزدہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا, اللہ کہتا ہے پرواہ نہیں, ولیس بضارهم شیء الا باذن اللہ, اب کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا, کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوگا. مت پرواہ کرو, ڈرو مت. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے, ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں, ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. سمجھے؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ توکلنا, کہو کہ ہم کو اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا, اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے میرے مقدر میں کیا تھا, لکھا ہوگا, وہ ہمارا کارساز ہے, وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے, پرواہ نہیں. تو مومن کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شیطان کے پنجوں سے, شیطان کے فریب سے, شیطان کے پجاریوں کے فریب سے اور ان کی حرکتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور ہمارا اعتماد, کامل اعتماد, قلب کا بھروسہ ہمارا کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے. وباللہ التوفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.